قوم کے جوانوں، آؤ ہماری ذمہ داری کیا ہے اس پر ہم گفتگو کرتے ہیں۔ اور یاد رکھنا، اگر آج ہم نے اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں کیا تو یاد رکھنا، اگر آپ اخبار میں پڑھ رہے ہو کہ فلاں کی بہن مرتد ہو گئی، اگر ہم نے اللہ اکبر یہ پڑھ کر کے نظر انداز کر دیا کہ فلاں کی بیٹی غیر کے ساتھ بھاگ گئی، اور اگر ہم نے اس کو احساس نہیں کیا، اس کے حوالے سے غور نہیں کیا، اس کا تدارک کرنے کی کوشش نہیں کی، تو اللہ نہ کرے کل کسی کے گھر کی گئی ہے، آج ایک دن وہ آئے گا کہ ہمارے گھر کی بیٹی کے ساتھ بھی یہ حادثہ ہو سکتا ہے۔ ویسے تو بیٹی صرف اس کے باپ کی بیٹی نہیں ہوتی، بلکہ بیٹی پوری قوم کی بیٹی ہوتی ہے۔ میں اس قوم سے مخاطب ہوں جو اپنی جان سے زیادہ اپنے نبی سے محبت کرنے کی بات کرتی ہے۔ میں اس قوم سے مخاطب ہوں جن کے جلسوں کا نعرہ ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ میں اس قوم سے مخاطب ہوں جو اپنے نبی کو اپنی جان سے زیادہ قریب مانتی ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، عشق مصطفیٰ کا دعویٰ کرنے والوں، مجھے بتاؤ رسول اللہ کی امت کی کوئی بیٹی جب کسی کافر کا ہاتھ پکڑ کر کے مذہب اسلام کو چھوڑ کر کے جاتی ہوگی تو اس وقت گنبد خضرا کے نیچے مکین گنبد خضرا کے دل پر کیا گزرتی ہوگی، اللہ کے رسول کے دل پر کیا گزرتی ہوگی۔ اللہ اکبر، آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کبھی اپنے نبی کے دل کا خیال کیا؟ کبھی اپنے رسول کے دل کا خیال کیا؟ اللہ اکبر، وہ رسول جو کسی کو کفر پر مردہ دیکھ کر رو پڑے، کیا میری قوم کے جوانوں کے سامنے رسول اللہ کی وہ روایت نہیں؟ اللہ اکبر، ایک جنازہ جا رہا ہے، اس جنازے کو دیکھ کر اللہ کے رسول نے پوچھا یہ کس کا جنازہ ہے؟ تو صحابہ کہتے ہیں آقا یہ فلاں فلاں کافر کا جنازہ ہے۔ حضور علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ باسنی کی زمین پر خوشگوار ماحول میں زندگی گزار کر خوش فہمیوں میں زندہ رہنے والے سنیوں، کان کھول کر کے سن لو ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ایک کافر کا جنازہ دیکھ کر رحمت للعالمین کی آنکھوں میں آنسو ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں اس تک میرا پیغام نہیں پہنچا، اس لیے یہ کافر مرا اور جہنمی ہو کر کے مرا۔ رونے کی وجہ یہ ہے کاش اس تک میرا پیغام پہنچ جاتا تو یہ جہنمی ہو کر مرنے کی بجائے جنتی ہو کر مرتا۔ مجھے بتاؤ جس تک کلمہ نہیں پہنچا اس کے کفر پر حضور کو اتنا افسوس اور غم ہے، اور وہ بیٹی جو پیدائشی مسلمان تھی، وہ بیٹا جو پیدائشی مسلمان تھا، جب وہ مذہب اسلام کو ترک کر کے کسی اور کے دروازے پہ جاتا ہوگا تو رسول اللہ کے دل پر کیا گزرتی ہوگی، آقا کے قلب اطہر کی کیفیت کیا ہوتی ہوگی۔ اگر واقعی عشق مصطفیٰ ہے تو محسوس تو کرو۔ کون محسوس کرے گا؟ وہ محسوس کرے گا جو پوری پوری رات نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر زنا کے مناظر دیکھے گا، وہ محسوس کرے گا جو کانوں میں ایئر فون لگا کر کے گانے سنے گا، وہ محسوس کرے گا جو لڑکیوں کے ساتھ دوستی رچائے گا، وہ محسوس کرے گا جو کیرم کلبوں کے اندر کیرم کی گٹیاں کو اللہ اکبر الجھا رہا ہوگا اور اپنے وقت کو برباد کر رہا ہوگا۔ میری قوم کے جوانوں، آج سے کم و بیش ایک صدی پہلے اقبال نے کہا تھا نہیں تیرا نشے من قصر سلطانی کے گنبد پر، نہیں تیرا نشے من قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ یاد رکھنا اس امت کی تکلیف پر دل اگر نہیں دھڑکتا، کہیں ایسا تو نہیں کہ زبان پر عشق ہے اندر سے ہم خالی ہو گئے۔ زبان سے عشق رسول کا دعویٰ ہے، اندر عشق رسول نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ایسے وہ ویسا وہ ویسا، اپنے آپ میں ڈوب کر سوچو
کیا صرف شربت کھچڑے اور کھیر والے عاشق ہو یا واقعی عشق والے؟ محبوب کا درد تو سوچو، محبوب کے دل کی سوچو تو صحیح، غور تو کرو۔ جب مسلمان کی کوئی بیٹی لاج میں فروخت ہوتی ہوگی تو ہم تو کسی مردہ نبی کا کلمہ نہیں پڑھتے، ہم تو زندہ رسول کا کلمہ پڑھتے۔ اس وقت تو حضور کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ اللہ کے رسول حاتم طائی کی بیٹی کو بغیر چادر کے دیکھ کر وہ رسول تڑپ جائیں اور اپنی چادر سر پہ ڈال کر کے دنیا کو پیغام دیں کہ بیٹی کسی کی بھی ہو، بیٹی بیٹی ہوتی ہے۔ جو رسول کافر کی بیٹی کو بغیر چادر کے دیکھ کے تڑپ جائیں، جب اسی رسول کی امت کی کوئی بچی غربت کی وجہ سے لاج میں بکتی ہوگی، اس وقت رسول اللہ کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ ہماری ذمہ داری نہیں ہم قوم کے بارے میں سوچیں، ہماری ذمہ داری نہیں ہم امت کے بارے میں سوچیں، ہماری ذمہ داری نہیں ہم حالات کے بارے میں سوچیں۔ مسلمان کب تک آخر تو لڑتا رہے گا؟ کب تک آخر تو افتراق کا شکار رہے گا؟ کب تک تو صرف اپنی دال روٹی کی بات کرتا رہے گا؟ کب تک تو صرف اپنے نسب کی اور اپنے قبیلے کی اور اپنے خاندان کی بات کرتا رہے گا؟ ایک مسلمان تو بہت بلند ہوتا ہے ان مسائل سے۔ مسلمان کے لیے تو سب سے بڑا مسئلہ ایمان کا مسئلہ، عقیدے کا مسئلہ، مسلک کا مسئلہ، سب سے اہم